اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حساب کتاب کا وہ دن جسے تم بہت دور دیکھتے ہو دراصل وہ قریب ہے، کہ جس دن قیامت واقع ہوگی اور حساب کتاب لیا جائے گا ان تمام اعمال کا جو تم اس دنیا میں کرتے رہے ہو۔ لیکن افسوس ہماری حالتوں پر کہ ہم حصول دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں آخرت سے اور اس آخرت میں لیے جانے والے حساب کتاب سے غافل ہو گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں مختلف مقامات پر اس روز کے حساب کے بارے میں تنبیہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کی حیات طیبہ کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس روز پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں بتایا اور ان کے جوابات کی تیاری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عطا فرمائی۔ لیکن ہم اس سے غافل ہو گئے، ہم اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نامے تم خود پڑھ لو، اور تم اپنے اعمال نامے پڑھنے کے بعد اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ آج اس دنیا میں ہم مختلف قسم کے امتحانات کا سامنا کرتے ہیں، اور جب کسی امتحان کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی تیاری کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کسی تعلیمی امتحان کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، پڑھتے ہیں، بار بار ریویژنز کرتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، اصل امتحان سے پہلے مختلف امتحانات دیتے ہیں تاکہ آنے والے اس امتحان کی اچھی سے اچھی تیاری کر سکیں۔ جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان سے مشورے کرتے ہیں، ان سے ممکنہ سوالات جو اس امتحان میں آ سکتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ لوگ جو وہ امتحان دے چکے ہوتے ہیں ان کے امتحان میں جو سوالات آئے ہوتے ہیں ان کی تیاری کرتے ہیں کہ کیا پتہ وہی سوالات یا اس سے ملتے جلتے سوالات ہمارے امتحان میں بھی آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آسانی کا یہ معاملہ فرمایا کہ اس دن پوچھے جانے والے سوالات کا پہلے ہی سے بتا دیا کہ اس روز کیا پوچھا جائے گا، کس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے باوجود جیسی تیاری کرنے کا حق ہے ویسی تیاری بھی نہیں کرتے، کہ جیسی تیاری اس عارضی زندگی میں اس عارضی دنیا کو گزارنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، دراصل ویسی تیاری ہمیں اپنی ہمیشہ کی زندگی کو گزارنے کے لیے کرنی چاہیے، اور اس حساب کتاب کی فکر کرنی چاہیے جو یقینی طور پہ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس روز جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ سامنے لے آئی جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے لائی جائے گی، اور اس دن کسی نفس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ انصاف کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ ہم انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکیں؟ کیا اس پرچے کے لیے جو روز آخرت دیا جائے گا ہم تیار ہیں؟ کیا ان سوالات کے جواب ہمارے پاس موجود ہیں؟ جب ایک امتحانی پرچہ آپ کا استاد آپ کے سامنے لے کے چیک کرنا شروع کر دے تو کیسی حالت ہو جاتی ہے؟ ہر بار جب استاد کا قلم آپ کے پرچے کی طرف جاتا ہے تو آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آپ کی رپورٹ کارڈ اگر اچھی نہ ہو تو آپ وہ رپورٹ کارڈ اپنے والد کو دکھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور اگر والد کہے کہ مجھے دکھاؤ نہیں، صرف پڑھ کے بتا دو کیا نمبر آئے کون سے سبجیکٹ میں، تو کیسی حالت ہوتی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کے لیے تو تیاری کرتے ہیں، لیکن جس چیز کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے اس چیز کی تیاری سے ہم غافل ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے کہ مجھے خوف آتا ہے کہ اس روز مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ابو ذر تمہارے پاس تو علم تھا پھر بھی تم نے اعمال میں کمی کی، اور اللہ تعالیٰ اس روز جس کے پاس جو علم ہوگا اس کے بارے میں اس سے سوال کریں گے۔ اول تو آج علم کا حصول اتنا مشکل رہ نہیں گیا، ہر چیز انگلیوں کے اشارے پہ آپ کو مل جاتی ہے، اس لیے ہمارے پاس یہ عذر ہے ہی نہیں پیش کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو آج ہمارے پاس جتنا علم ہے ہم اس علم پہ بھی کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کس مسلمان کو یہ بات نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کس مسلمان کو یہ بات نہیں پتا کہ حرام اور حلال میں فرق کرنا ہے؟ لیکن ان تمام باتوں کا علم ہونے کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان پہ عمل کر رہے ہیں، ویسا عمل کر رہے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب کا وہ دن جسے تم بہت دور دیکھتے ہو دراصل وہ قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس شخص کی قیامت واقع ہو گئی۔
ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب واقع ہوگی؟ تو اس شخص کے ساتھ ایک بچہ بھی موجود تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بچہ تمہاری عمر کو پہنچے گا تو تمہاری قیامت واقع ہو چکی ہوگی. اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم قیامت کے واقع ہونے کا پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کتاب کو ہمارے لیے آسان بنا دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ یہ دعا بکثرت فرماتے ہیں، آسان حساب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس روز حساب لے ہی نہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک معاملے کے بارے میں بھی سوال پوچھ لیا تو اس دنیا میں موجود کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس سوال کا جواب دے سکے اور اس کے لیے کوئی عذر پیش کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی کثرت فرمایا کرتے تھے دیگر دعاؤں کے ساتھ. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہم دعا کے موضوع پہ بات کر رہے تھے. تو اس دعا کو جو بہت مختصر سی ہے، اس دعا کو مانگنے کی بھی کثرت کریں، اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے، ان کی مغفرت فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.